Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں جو کافی تحقیقی کام کر رہے ہیں، قلمی طور پر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی۔ محاسبہ کے نام سے ان کا چینل ہے، جناب عاقب جاوید صاحب۔ انہوں نے چند روز قبل حکم دیا کہ ایک رسالہ ہے جس کے متعلق آپ کی کئی ویڈیو پہلے بھی ہیں، لیکن آپ دوبارہ سے اس کے اوپر ایک مختصر کلپ بنائیں جو کہ شیعہ کی طرف سے موصول ہوا ان کو، جس میں قصور عباس حیدری نام کے ایک مصنف نے یا ایک محقق نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا گیا، اس موضوع پر جو ہے نا وہ حوالہ جات اکٹھے کیے اور روایتیں اکٹھی کر کے ایک رسالہ بنا دیا اور اس کا نام رکھا واقعہ دروازہ سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے اوپر الحمدللہ کثیر ویڈیوز میری موجود ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آج مختصراً ان کے اعتراضات کا جواب دوں۔ میں مختصراً جو اس کتابچے کے اندر جو حوالہ جات سنی کتابوں سے لگائے گئے اور ان کے اندر جو ہے نا چند کتابیں جو انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے جس کی تقریباً 22 کتابوں کے نام لکھے ہیں یا 26 کتابوں کے نام لکھے ہیں، وقتاً فوقتاً ہر کسی پہ الگ الگ کلپ بنے گا۔ ان کے اوپر آلریڈی میری گفتگو آ چکی ہے، لیکن میں جو ہے بالکل مختصراً جو ہے عرض کرنا چاہوں گا اس موضوع پر۔ سب سے پہلا جو حوالہ لگایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا اور صحابہ کرام میں سے ابوبکر صدیق کے آرڈر پر عمر فاروق نے جلایا، مقدمہ یہ ہے پوری گفتگو کا۔ اور اس ظلم کے پیچھے جو سب سے پہلا واقعہ انہوں نے پیش کیا وہ ہماری کتاب جو اکثر وہ پیش کرتے ہیں سنیوں کتابوں میں سے، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سے۔ یہاں حوالہ لگا ہوا ہے جلد نمبر 13 اور صفحہ 400 یعنی 68۔ تو سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کھولتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ والا جو واقعہ ہے اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ دیگر کتب کے اندر بھی ہے، جو کہ شیعہ کی نظر میں نہیں ہے، لیکن میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا آج۔ اور اس کا جو ایک سمپل سا علمی اور ٹیکنیکلی جو علم الروایت کے شیعہ کے علماء ہیں یا میرا مقصد ہرگز کوئی شیعہ سنی فساد کو بڑھانا یا کسی کو برا یا اچھا کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ جو کوشچن کیا گیا اس کے اوپر جو حقیقت ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب روایات میں تو اتنا کچھ ہے کہ روایات اگر لے لی جائیں تو شیعہ کی اپنی کتب کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جیسا کہ میں نے دکھایا تھا کہ اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ ام کلثوم کا نکاح کیا گیا تھا، جو ہے حضرت علی نے ام کلثوم صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کو نکاح میں دی تھی، تو آگے سے جواب یہ ملا کہ یہ وہ شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی علی یہ مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ تو شرمگاہ چھینی گئی ہے۔ اب میں نے ایک شیعہ کے سامنے یہ روایت پیش کی کہ تم لوگ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جناب یہ تو کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا روایت ضعیف ہے، اس روایت کی سند معتبر نہیں ہے، اور جس روایت کی سند معتبر نہیں ہوگی وہ روایت قرآن کے بعد ہر کتاب کی روایت کے اوپر جرح ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا جی یہی اصول اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ تو اب اس روایت کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ اب یہ جو بھائی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والا جو واقعہ لاتے ہیں تو لانے کے بعد کہتے ہیں دلیل نمبر 1، آگے مصنف ابن شیبہ والی روایت، نیچے لکھتے ہیں کہ روایت کی سند میں محمد بن بشر سکہ راوی ہے، تقریب و تہذیب پیش کی، عبداللہ ابن عمر، پھر عبید اللہ ابن عمر، پھر زید ابن اسلم، پھر اسلم ادوی۔ اب یہ راویوں کے نام لکھے اور آگے لکھ دیا تقریب و تہذیب کے اندر فلاں سمے پہ لکھا ہوا یہ راوی سکہ ہیں، حالانکہ اس کے اوپر بھی تاریخ دوفا کے اندر ان راویوں کی دیگر اقوال بھی موجود ہیں، مگر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ میں سمپل یہ کہوں گا کہ راویوں کے روات کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، یعنی جو راوی ہیں وہ سارے سکہ ہیں، جیسے کہ امام جو ہے
ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ یا دیگر جو بزرگان دین ہیں، مجموعۃ الزوائد آپ اٹھا کر دیکھیں تو مجموعۃ الزوائد کے اندر جب بھی امام ہیثمی رحمہ اللہ کوئی روایت لاتے ہیں تو روایت کے آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ رجال و صحیحین یا رجال و ثقات، یہ رجال و من ثقات، یہ ثقات راویوں میں سے ہیں یا یہ رجال سارے ثقہ ہیں۔ اب اگر کوئی راوی کسی روایت کی سند کے روات کے بارے میں یہ قول آ جائے کہ وہ ثقہ ہے تو فقط یہ لازم نہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے اور یہ روایت بھی قابل احتجاج ہے، اس کی 5 شرطیں ہوتی ہیں۔ شیعہ سنی کے ہاں علم الدرایا، کتاب الروایہ اور تنقیح المقال، دیگر کتاب شیعہ کے ہاں المستدرکات علم الرجال، شیعہ کے ہاں میرے علم کے مطابق شیعہ کے ہاں اگر انسائکلوپیڈیا آف علم الرجال پڑھنا ہے آپ نے تو پھر آپ المستدرکات علم الرجال کتاب اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علامہ شروع الدین نمازی جو ہیں ان کی ہے، تو انہوں نے تمام شیعہ کے علماء کی کتاب اسم رجال کی کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ تو المستدرکات علم الرجال کے مقدمہ پڑھ لیں، اس کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ روایت کے پرکھنے کی 5 یا 6 قسمیں ہیں، 6 شرائط ہیں شیعہ کے ہاں، بعض نے کہا، لیکن 5 شرطیں تو بالکل ہر کسی کے ہاں اجماع ہے کہ 5 شرطوں سے جب روایت گزر جاتی ہے پھر روایت قابل احتجاج ہوتی ہے، پھر اسے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اور جب روایت 5 شرطوں کے ساتھ معتبر ہو، اس کا متن بھی بالکل سٹیبل ہو، اور اسی طریقے سے اسی متن کے اندر جو حکم ہے اسی حکم کے بالکل عین جو ہے اس کے اپوزٹ ایک دوسرا حکم موجود ہو، وہ بھی 5 شرطوں پہ پورا اترتا ہو، تو پھر 2 صحیح روایتیں جب ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کے لیے بھی قانون الگ ہے۔ یہ علم الروایہ ایک پورا علم ہے، کسی روایت کے اوپر اٹھا کر کے ہم، اور جب کسی کے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو یا حلال و حرام کا مسئلہ ہو تو پھر سند صحیح والی روایت بھی ہو اور روایت اگر شاذ ہو، خبر واحد ہو، تو پھر بھی اسے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس پہ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ بات سمجھ رہی ہے میری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صحابی کے متعلق جب اس کے ایمان اور کفر کی ہم بات کر رہے ہوں گے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ صحابی ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ منافق تھا، کافر تھا، نعوذ باللہ، یا اس نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے ہیں، اس کا دوسرا نام تو یہ ہے کہ اہل بیت پہ ظلم کرنے والا جنتی تو نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھا رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے بارے میں جو حکم صادر ہوگا پھر وہ حکم لگانے کے لیے آپ کے پاس نص قطعی ہونی ضروری ہے، کیونکہ کسی کا کفر یا کسی کی چیز کے حلال و حرام کے مسئلے میں یا ایمان اور تکفیر کے مسئلے میں دلیل جو ہوگی وہ دلالت تو ظنی نہیں چلے گی، قطعی دلالت چلے گی، اور خبر واحد اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ پہلے آلریڈی اصول کے اوپر میری گفتگو آ چکی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس روایت کی طرف، یہ میں نے اصولی بات آپ کو سمجھائی ہے، اس کے اوپر شیعہ سنی اتفاق ہے، میرے آلریڈی کئی کلپ آ چکے ہیں اس موضوع پر۔ اچھا، کتابوں کی روشنی آج اب ہم دیکھیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی جو روایت ہے اس روایت کو صحیح کہا گیا ہے۔ بھائی ثقات کے اعتبار سے روایت صحیح ہے، لیکن دیکھیں گے کیا یہ جو ثقہ راوی ہیں یہ راوی جو ہے یہ اس واقعے کی نشاندہی کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اب ابو بکر صدیق کی بیعت کا واقعہ تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق گئے اور جا کے دھمکی دی۔ اس روایت کے اندر گھر جلانے کی بات نہیں ہے، فقط دھمکی آئی ہے، اور یہ دھمکی والی روایت دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہی سند کے ساتھ اور ادھر سے ہی لی گئی ہے، جس میں چند کتابوں کے نام بھی لے دیتا ہوں۔ مثلا میرے سامنے کتاب ہے کتاب المذکر، یہ کتاب لکھنے والے امام ابن ابی عاصم ہیں شیبانی رحمہ اللہ، ان کی روایت نمبر ہے 19، اور کتاب المذکر یہ جناب ابن عاصم شیبانی، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے مصنف ابن شیبہ والی۔ اور پھر کتاب العقائد المذہب الحنبلی کے اوپر جو کتاب لکھی ہے حسن ابن فرحان المالکی نے، تو اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر امام سیوطی بھی اس کو لائے ہیں، یہ اس روایت کو ایک اس کا طریق المسلک علی صحیحین کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں واقعی کچھ اور ہے، وہ اگلی گفتگو میں ہم لائیں گے چونکہ ہماری گفتگو ہونے والی ہے اس کے اوپر موضوع پر تفصیلاً۔
تو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے وہ 38200 اور دیگر چھاپوں میں دیگر جو ہے وہ ملتی ہے اس کی مطلب ہے کہ 38046 بھی اس کا نمبر ملتا ہے. دیگر چھاپوں میں آپ کو مختلف مکتبہ رشید میں جو ہے وہ نمبرنگ اور ہے. اور تو بات لمبی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے مدعے پہ آتا ہوں. اب یہ جو روایت ہے اس میں جو راوی ہیں محمد بن بشر روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے, اور وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے, اور زید بن اسلم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ اسلم ادوی سے سنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلم کون ہے جس نے یہ واقعہ بیان کیا. اب اس چین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں روایت صحیح ہے, وہ بھائی چین کے اعتبار سے روایت متصل ہے اس اسلم تک, اور راوی بھی ثقہ ہیں, ہماری اس میں بحث ہی نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے امام بخاری کی کچھ کتابوں کے سکین پیش کر کے ایک اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی, ادنا سی کوشش. آپ کو امام بخاری کے جز رفع یدین سے ایک اصول سمجھایا تھا, اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے, اور میری اس کے اوپر میری ویب سائٹ sunnipak.com کے اوپر آپ لکھیں گے مصنف ابن ابی شیبہ کیا امام فاطمہ السلام علیہ کا گھر جلایا گیا, تو آپ کو سب سے پہلے گوگل کے اندر آپ لکھیں گے تو سکینز کے ساتھ میری تحریریں مل جائیں گی آپ کو اس کے اوپر. تو میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک اصول سمجھایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جز رفع یدین کے اندر روایت نمبر 63 لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقال جریر ان لیث ان عطا ان مجاہد. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک یہ روایت پیش کی تھی کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے جریر نے بیان کیا, اور جریر نے لیث سے بیان کیا, اور لیث نے عطا سے. سارے راوی کیا ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کی طرح بالکل ثقہ ہیں. اب آگے چلیں. اسی طریقے سے امام بخاری روایت نمبر 64 جز رفع یدین میں لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان لیث ان ابن عمر, کہ مجھے لیث نے بیان کیا اور لیث نے ابن عمر سے بیان کیا. یہ بھی روایت انہوں نے پیش کی ہے. اب روایت نمبر جو 63 اور 64 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ان جریر ان لیث, کہ مجھے جریر نے بیان کیا. اب بخاری نے کہا کہ میں نے جریر سے سنا اور جریر نے لیث سے بیان کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت بخاری کی سن پیدائش ہے 194 کی. امام بخاری پیدا ہوئی ہے 194 میں, اور جریر فوت ہوئی ہے 170 میں. بخاری کے پیدا ہونے سے بھی جناب 25 سال قبل جریر وفات پا چکے, اور امام بخاری کہہ رہے ہیں مجھے جریر نے بیان کیا. اب راوی ثقہ ہیں, جریر بھی ثقہ راوی ہیں, بخاری بھی ثقہ ہیں, اور جن سے وہ روایت کرتے ہیں لیث بھی ثقہ ہیں. اب یہ روایت کے راوی ثقہ ہونے کے باوجود یہ کیا ہے, روایت کیا ہے, منقطع ہے اور ضعیف روایت ہے, قابل احتجاج نہیں ہے. اسی طرح 64 نمبر روایت میں بخاری کہتے ہیں مجھے لیث نے بیان کیا, اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. بخاری پیدا ہوگی 194 میں, اور لیث وفات پاتے ہیں 148 میں. تو 46 سال قبل بخاری کے پیدا ہونے کے بھی وفات پا چکے لیث راوی ثقہ ہیں. اب روایت صحیح نہیں ہوگی. کوئی جہل یہ کہے دیکھو جی لیث بھی صحیح ثقہ راوی ہے, تہذیب و تہذیب میں لکھا ہوا ہے, فلاں جگہ لکھا ہوا ہے, بخاری بھی تو ثقہ راوی ہے, تو آپ حدیث کیوں نہیں مانتے؟ او بھائی بخاری بھی ثقہ لیث بھی ثقہ, مگر بخاری نے لیث سے 46 سال قبل کیسے سن لیا, پیدا ہونے سے بھی قبل پہلے؟ تو اسے کہیں گے منقطع روایت. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں جو 49 قسمیں بیان کی ہیں نا ضعیف روایتوں کی, اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف اور مردود روایت ہوتی ہے, یہ قابل احتجاج نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کو تائیدن کسی جگہ پہ آپ لے بھی لیتے ہیں کہ کہیں آپ کے متن ایک ہو جائیں, تو متن کے اعتبار سے اس کو آپ شواہد میں لیں بھی تو یہ ظنی دلالت ہوگی, قطعی دلالت نہیں دے گی. تو کسی کے ایمان کفر اور حلال اور حرام کا مسئلہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے. فضائل میں مناقب میں ہوتی روایت تو آپ بیان کرتے. تو اب آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف. اس کے اندر آپ دیکھیں اسلم ادوی وہ واقعی کا راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ عمر فاروق کے ساتھ ہم تھے, تو یعنی عمر فاروق گئے اور انہوں نے جا کے تنقید دی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ پوری کہانی بیان کرتا ہے. کون؟ اسلم. اب اسلم اس پر تاریخ کی ہر کتاب گواہ ہے
کہ آخر اسلم جو تھا، اسلم ادوی، وہ غلام تھا حضرت عمر فاروق کا، ان کا آزاد کردہ غلام تھا، اور عمر فاروق کے زمانے میں ہی ایمان قبول کیا، اور عمر فاروق کے زمانے میں ہی وہ جناب عمر فاروق کی غلامی میں آیا۔ اب اسلم ادوی اسلام قبول کرتا ہے عمر فاروق کے زمانے میں، اور سن 11 ہجری کے اندر اور اس سے پہلے کا واقعہ جو ابو بکر صدیق کی خلافت کے موقع پر 8 ہجری سے 11 ہجری کے درمیان کا واقعہ، کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا وقت تھا اور جب بیعت ہو رہی تھی، اس بیعت کے دوران عمر فاروق گئے۔ اس وقت تو اسلم جو ہے مدینے میں تھا، اور مدینے میں تھا بھی نہیں، اسلم اس وقت مدینے میں بھی نہیں تھا۔ اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں، امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہے، اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو کہ اسلم ادوی جو تھا وہ مدینے میں تھا ہی نہیں، اور ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد، اما فاطمہ کی وفات کے بعد اسلم ادوی آ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، اور آ کر کے غلامی عمر میں آتا ہے۔ جو شخص، اما فاطمہ وفات پا چکی، ابو بکر صدیق وفات پا چکے، اور آپ عمر فاروق کے خلافت کے زمانے میں اسلام قبول کرے اور وہ واقعہ بیان کرے 4 سال قبل کا، تو آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اصول حدیث کی روشنی میں اس روایت کی فنی حیثیت مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اور دیگر علماء نے اس کو لکھا ہے۔ تو اب میرا صرف نہیں بات، اب یہ روایت شاذ بھی ہے، خبر واحد ہے۔ کہاں ایسا واقعہ آپ سند کے صحیح ساتھ دکھائیں، کہاں ہے ایسا واقعہ؟ کہیں بھی تو نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی والا واقعہ جو تھا، اس طرح لے کے جانا اور گھر میں جا کر کے بحث مباحثہ، تو یہ ایک ہی روایت ہے اور یہ خبر واحد کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہو گیا، اب دیگر روایتیں بھی ہیں جو وہ اور موضوع کے ساتھ ہیں، اگلی ایپیسوڈ کے اندر اس کے اندر ہم بات کریں گے۔ تو واضح ہو گیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی جو روایت ہے، اس کی فنی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے بحمدی تعالیٰ آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت آئی ہے، اس کی سند بھی یہی ہے۔ اسلم مولا عمر بیان کرتے ہیں، لہٰذا اسلم مولا عمر کی جو روایت ہوگی وہ عمر فاروق کے زمانے کے بعد یا اسلام لانے کے بعد جو قول کریں گے وہ قبول ہوگی، اس سے پہلے کی روایت قابل قبول ہو۔ اب کچھ شیعہ حضرات ایک اور روایت بھی اسلم مولا کی پیش کرتی ہیں بخاری سے، کہ دیکھیں جی بخاری میں تو اسلم مولا کی ایک اور واقعہ بھی ہے جس کو آپ سب لوگ مانتے ہو۔ اب وہ واقعہ فضائل پہ مبنی ہے، اس کو ہم منقطع اور ضعیف بھی مان لیں، اور اگر وہ معلق بھی ہوتا، اس کی سند نہ بھی ہوتی، اگر بخاری کا وہ واقعہ جس میں فضائل قرآن اور دیگر وہ فضائل مدینہ کے واقعات ہیں، تو اسلم بیان کرتا ہے وہ عمر فاروق کے زمانے کی قبل کا، تو وہ ایسے واقعات جو کوئی راوی بیان کرے اپنے اسلام لانے کی قبل کا واقعہ، اور وہ حلال و حرام اور کسی کی ایمان و کفر کا نہ ہو، فضائل کا ہو، تو فضائل کا ہم واقعہ اگر ابو لہب کا خواب بھی ہو تو ہم وہ بیان کر دیتے ہوتے ہیں۔ اگر ابو لہب خواب میں دیکھے کہ صبیبہ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو ہمارے والے سنت علماء وہ خواب کی بات بھی لے لیتے ہیں اگر فضائل میں ہو، مناقب میں ہو، جیسے کہ صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھیں یا دیگر مقدمہ ابن صلاح دیکھیں، میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے، میں مختصراً بات کروں گا، تو وہ تمام تر باتیں ہیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا ہرگز کسی صحابی کے ایمان اور کفر کے اوپر دلیل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو وہ منقطع ہے، وہ روایت شاذ ہے، اور روایت شاذ اور مولا اسلم مولا عمر مدینے میں تھا ہی نہیں جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا۔ تو ایسے شخص کی روایات آپ اٹھا کے ہمیں پیش کریں گے، تو خدا را عبد الرحمن ابن ملجم کی روایات پیش کریں پھر جی۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصول محدثین کے اوپر کسی روایت کے اندر جو واقعہ بیان ہوتا ہے، جو شیعہ ذاکر وویلا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اس کو پہلے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دیگر اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو اس رسالے کا پہلا دلیل کا یہ جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔